محبوب علیہ السلام کو ترغیب دی گئی کہ محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں قل رب زدنی علما کہ میرے علم میں اضافہ فرما دی، جبکہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ عظیما، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا، آپ کو سب پڑھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم کی انتہا نہیں ہے، تو آپ علم کے اضافے کی دعا بارگاہ ایزدی میں کر۔ تو بارگاہ ایزدی میں علم کی راہ پہ گامزن رہنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آخری سانس تک طالب علم رہنا چاہیے، اور اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اب آغوش موت میں اترنے والا ہی ہوں، جس طرح کہ وہ کچھ امراض ایسے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر بتا پاتے ہیں کہ ہمارا غالب اندازہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت رہ گیا ہے، تو اب آپ کے اندر کے حالات یہ بتا رہے ہیں اللہ چاہے تو صحت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہری حالات جو رپورٹس ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کی اتنی زندگی رہ گئی۔ تو جب یہ پتہ چلے کہ میرے پاس 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 10 دن رہ گئے تو کیا کرے، جب وقت ہی تھوڑا رہ گیا تو بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے، تو کون سا عمل کرے؟ تو علماء نے کہا اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ طلب علم میں مصروف ہو جائے۔ سب سے افضل حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین عمل طلب علم ہے۔ ظاہر ہے نماز فرض تو پڑھنی ہی ہے، اور بھی جو فرائض عائد ہوتے ہیں جب وقت آئے گا وہ تو کرنے وہ تو لازم ہے۔ فرائض کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے اہم چیز ضروری ہے وہ علم طلب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فضیلت دی ہے باقی اعمال صالحہ کے بجا لانے والوں پر۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ میں ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔